محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، آج کل میں ایک نیوز چل رہا ہے اور خبر چل رہی ہے کہ ایک امام صاحب جن کا نام تہذیب الاسلام صاحب ہے، وہ دین کی خدمت کر رہے تھے، امامت کے کام کو انجام دے رہے تھے، ان کا وہیمانہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل ایسی حالت میں کیا جاتا ہے جب وہ بیچارے اپنے حجرے میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی اتنا گر جائے گا کسی کو نہیں پتا تھا، پتہ لگے گناہ کوئی دوسرا کرے اور اس کا خامیازہ کوئی دوسرا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس کے گھر میں جس نے قتل کیا ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رکھی تھی، اور 3 طلاق دینے کے بعد میں امام صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ امام صاحب میرا نکاح پڑھائیے۔ اب اس نے بندے نے 3 طلاقیں دے رکھی تھی، امام صاحب کو بھی کچھ اس میں مسائل پڑتے تھے جو جس کی بنا پر امام صاحب نے نکاح نہیں پڑھایا۔ اب اس نے آپس میں تو میں بھی ہو گئی، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان اتنا زیادہ گر جائے گا کہ آپ کا قتل کر دے گا امام صاحب کا۔ اور دراصل بات کیا ہے کہ آج کل ہر جگہ اماموں کا حال یہی ہے۔ میری گزارش ہے تمام امام حضرات سے، جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، بالکل سترک رہیں، بالکل ہوشیار رہیں، اور ایسی جگہوں پر قطعاً جانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ایک معاملہ نہیں، کئی معاملے ہو چکے تقریباً ادھر 1 سال کے اندر۔ کہیں کوئی قتل کر دیا جا رہا ہے، کہیں کوئی قتل کر دیا جا رہا ہے، کہیں ان کے گھر میں مارا جا رہا ہے، کہیں مسجد کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، کہیں حجرے میں قتل کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کمیٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام کو لا کے رکھ دیا، اب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو گئے۔ 5,000 روپے، 6,000 روپے، 7,000 روپے زیادہ سے زیادہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام کو اپنی غلامی کے لیے رکھ لیا ہے۔ اب بیچارہ اسی میں اذان پڑھے، اسی میں نماز پڑھے، اسی میں مسجد کی دیکھ بھال کرے، اسی میں جھاڑو وغیرہ بہاڑو وغیرہ سب کچھ، ان کے بچوں کو بھی پڑھائے، ان کا نکاح بھی پڑھائے، ان کی فاتحہ بھی کرے، مر جائیں تو ان کے 30 40ویں میں بھی جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام صاحب کے لیے اتنی ذمہ داریاں کہ بیچارے نماز پڑھانے کے علاوہ ان کو اپنے گھر میں بلاؤ، فاتحہ کرواؤ، تہوار پڑ جائے، کوئی اسلامی تہوار آ جائے تو اس میں گھر گھر ان کو دوڑا کے گلیوں لے جا کر کے فاتحہ کرواؤ۔ اگر ایک گھر میں امام صاحب نہیں پہنچ پائے تو ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب امام صاحب ایک وقت میں سب کے گھر تو نہیں پہنچ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر گاؤں میں 50 گھر ہیں، کہ گاؤں میں 50 گھر ہیں اور امام صاحب کو فاتحہ کے لیے بلانا ہے، تو اب یہ ہوتا کیا ہے کہ تہوار والے دن سب کوئی مغرب کی نماز کے بعد ہی فاتحہ کروائے گا۔ اب امام صاحب کو سب کوئی مغرب کے بعد بلانا چاہتا ہے تو امام صاحب کوئی ولی تو ہے نہیں، یا کوئی جنات تو ہے نہیں کہ جو ایک وقت میں 70 جگہ پہنچ جائیں گے بڑے پیر ہو کر کے۔ بھئی انسان ہیں، آپ کے گھر میں فاتحہ سلسلہ وارانہ جائیں گے، آپ اگر پہلے آئے ہیں تو امام صاحب کو بنتا ہے کہ آپ کے گھر پہلے جائیں، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، ایسی افراتفری کر لیتے ہیں کہ امام صاحب اگر میرے گھر میں اتفاقاً نہیں پہنچ پائے تو اب کیا ہوتا ہے، چلو امام صاحب سے بغض رکھ لیا ہے نا، ان کو نکالو، ان کو بھگاؤ۔ بھگانے کی نہ جانے کتنی کوششیں کر لیتے ہیں اور نہیں بھگا پاتے ہیں، داستان بتانے لگے، نماز پڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بقرعید میں دیکھا حضرت کے پاس ان کی فیملی بھی تھی، اور ان کو بقرعید میں بیچارے جہاں قربانی کرنے جاتے کچھ گوشت وغیرہ بھی دے دیتے تھے، مگر ان میں ہوا کیا کہ کمیٹی والوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ حضرت جہاں جائیے وہاں 1 کلو گوشت لے کے آئیے۔ دیکھیں بات دیکھیں، جہاں جائیے وہاں 1 کلو گوشت لے کے آئیے آپ۔ اور کمیٹی میں تقریباً 11-12 لوگ ہوتے ہیں، ممبر ملا کے سب لوگ۔ اب 1 کلو گوشت امام صاحب اگر ہر جگہ سے لے کے آئیں، مشکل، ہر گاؤں میں ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی کرا لے، 50 آدمی ہے تو 50 آدمی تو قربانی نہیں کرائیں گے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کروا لے گا۔ 50 گھروں میں مشکل سے 10 لوگ قربانی کروا لیتے ہیں۔ اب امام صاحب قربانی کرنے جا رہے ہیں، گوشت بیچارے وہ مانگ کے لائیں، وہ ضد کر کے لائیں، اور جب گوشت دینا ہوتا ہے قربانی تو کروا لے گا، مگر جب گوشت دینے کی نمبر آتا ہے، جب کچھ ہدیہ دینے کا نمبر آتا ہے تو ان کے چہرے مکر جاتے ہیں۔ امام صاحب ٹھیک ہے ہم کل ملاقات کر لیں گے، ابھی آنا، نماز میں آتے ہیں وہاں ملاقات کر لیں گے، مگر وہ ملاقات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ کل کبھی آ ہی نہیں پاتا، ان کا کل کبھی نہیں آتا ہے۔ اور اگر 1 کلو بیچارے امام صاحب لے بھی آئے، اب کمیٹی والے بیچارے حصہ لگانے کے لیے پیچھے پڑے۔ اب امام صاحب بیچارے، ان کا حق ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، سب کئی دنوں سے تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تمہاری فاتحہ کر رہے ہیں، اب ان کے حصے میں اپنا حصہ لگا رہے، بیچارے امام صاحب مجبوری میں آ جاتے ہیں
क्या करें, मजबूरी होती है ना, ये सब बातें होती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अइम्मा हजरात से मेरी गुजारिश है कि ऐसी जगहों से गुरेज करें, कतई मत जाए। और ऐसी जगह, ऐसी जब वहाँ नमाज नहीं होगी, अजान नहीं होगी, मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे कभी अजान ना हो, नमाज ना हो, हमेशा हर मस्जिद आबाद रहे, मगर ऐसे जो जाहिल कमेटी के लोग होते हैं उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसी तरह मामलात बढ़ते रहेंगे और हाँ तमाम अइम्मा हजरात यूं ही चक्की में जुल्म की चक्कियों में पिसते रहेंगे। अब पता चले जब शादी होती है तो इमाम साहब को दावत देना भूल जाएंगे, इमाम साहब के अपने घर में वलीमा करेंगे तो इमाम साहब को भूल जाएंगे, अपने घर में कोई अच्छा काम होगा, खुशी का मौका होगा, बच्चे की पैदाइश होगी तो इमाम साहब को भूल जाएंगे। जब मर जाएगा कोई ना तो उनको इमाम साहब मुकम्मल एक दिन नहीं 40 दिन मुसलसल याद आते हैं, 40 दिन तक। और अगर खाना नहीं खाया तो उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि लो इमाम साहब हमारे यहाँ रोटी नहीं खाए, चालसी का खाना नहीं खाया, तीजे का खाना नहीं खाया। ये ऐसे मामलात उनके सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है अइम्मा हज़रात से कि ऐसे मामलात से बचें। और आपकी क्या राय है, ज़रा अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं और मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर कभी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।